الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. یا ایھا الناس، او لوگو، قد جاءتکم، تمہارے پاس آیا ہوا ہے، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، فہمائش، وشفاء، اور یہ قرآن شفا ہے، لما فی الصدور، جو کچھ دلوں میں ہوتا ہے، مرض، کینہ، کپٹ وغیرہ، ان کے لیے قرآن شفا ہے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت ہے، انسٹرکشن ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ کتنے زبردست بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، او مومنو، ہمارے لیے اس میں شفا ہے، ہمارے لیے اس میں رحمت ہے، ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے دے دیا ہے۔ قرآن ہمارا سہارا ہے، قرآن یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے راستہ ہے، قرآن رحمت ہے، برکت ہے۔ قرآن جیسی کتاب ہوتے ہوئے بھی اگر ہم پریشان ہیں، اگر ہم بھٹک رہے ہیں، راستہ نہیں دکھ رہا ہے، پریشان ہیں، تو ہماری غلطی ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری اور قرآن مقدس جیسی بہت بڑی عظیم نعمت مسلمانوں کو، مومنوں کو عطا کیا ہے۔ کاش مسلمان مومن اگر قرآن پڑھتے تو دنیا میں سب سے آگے رہتے۔ اس بات کی گارنٹی ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ قرآن میں کیسے کیسے راز، کیسے کیسے بھید، سیکریٹس اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ہر راستہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، ہر پرابلم کا سولوشن اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ دل و دماغ اونچے رہتے ہیں، عظیم رہتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات، ہم نے قرآن مقدس کو طاقوں میں سجا رکھا ہے، کبھی کھولتے نہیں ہیں، دھول جم جاتا ہے۔ قرآن کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، گھروں میں قرآن کی تفسیر ہونا چاہیے، یہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا، یقین جانیے گمراہیت ہوگی دین کے نام پر۔ اگر قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا، اگر قرآن کی تعلیم نہیں کیا جائے گا، قرآن کی تفسیر نہیں کیا جائے گا، تو دین کے نام پہ گمراہیت ہوگی۔ اور جیسے کہ آج ہر جگہ دین کے نام پہ گمراہیت ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن نہیں ہے، قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، قرآن کو سمجھا نہیں گیا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے اپنے دماغ سے شریعت پیش کیا جا رہا ہے، تو اس لیے سب گمراہ ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کیونکہ قرآن میں اس اللہ نے جس نے پورے کائنات کو بنایا، پورے کائنات کے نظام کو بڑے عجیب انداز سے چلا رہا ہے، کہ دنیا کے بڑے بڑے دماغ دار لوگ حیرت میں ہیں کہ کائنات کیسے بنا ہے، کیوں بنا ہے، کیسے چل رہا ہے، چلانے والا کون ہے، بہت طاقت والا ہوگا، بہت پاورفل ہوگا، وہ ہے کہاں وہ رہتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے دماغ والے دیکھ کر کے یہ حیران ہیں کائنات کے نظام کو، تو وہ اللہ جس نظام کو چلا رہا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کاش ہمیں یقین ہوتا کہ قرآن ضامن ہے کامیابی کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور قرآن سے جو بھی لگے گا، قرآن کو سمجھے گا، وہ بہت بڑا انشاءاللہ بنے گا، اور دنیا اس سے متاثر ہوگی، اور دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ تو یہ بات ہم مسلمان جتنی جلدی سمجھ لیں، ہمارے لیے اتنا فائدہ ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ لیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شخصیت کو دیکھ لیں، اسلاف کو دیکھ لیں، رفتگان کو دیکھ لیں، تابعین کو دیکھ لیں، تبع تابعین کو دیکھ لیں، ائمہ کو دیکھ لیں، یہ بڑے کیسے ہوئے؟ یہ قرآن سے بڑے ہوئے، قرآن سمجھ کر بڑے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، حدیث کو سمجھ کر کے بڑے ہوئے۔ ہم مسلمانوں کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے، قرآن میں رکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ کی سنت میں رکھا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم ناکام ہوں گے، اور نحوست ہمارے پیچھے لگا دی جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم ناکام رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات طے ہے، اس لیے ہم مسلمان سمجھ لیں، قرآن چھوڑ کر کے، حدیث چھوڑ کر کے، ان تعلیمات سے، ان ٹیچنگ سے ہم کہیں اور نہ جائیں، کہیں اور نہ بھٹکے، اسی میں سب کچھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جب یہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو ہم سمجھیں گے کیا کہ قرآن کتنی زبردست کتاب ہے، اور کس طریقے سے امن قائم کرنے والی کتاب ہے، اور بھٹکیوں کو راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور دنیا کے اندر بہت کچھ یہ کتاب جو انقلاب پیدا کر سکتا ہے، خود ہم نہیں پڑھے، نہیں سمجھ رہے ہیں، تو دنیا والوں کو کیسے بتائیں گے؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا والے ٹیچنگس میں، تعلیمات میں، اور دوسری کتابوں میں، بکس میں کامیابی ہے، ہم یہ چیز سمجھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہماری یہ سوچ غلط ہے، یہ ہمیں ساتھ سے کم طریقے شکار ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ویسا ماجرا اور معاملہ، ہمارے ساتھ ویسا، اور دنیا ویسا معاملہ کر رہی ہے، جبکہ ہمیں چاہیے تھا کہ قرآن پڑھ کر کے، قرآن کی تعلیمات، ٹیچنگس کو نکال کر کے دنیا والوں کو بتاتے، یہ دیکھو وہ دنیا والے، آؤ کامیابی اس میں ہے، آؤ یہ پڑھو، آؤ اس کو سمجھو، آؤ یہ قانون، قرآن کا قانون ہم دنیا پر امپوز کرتے ہیں، دنیا پر لاگو کرتے ہیں، یہ ہمارا کام تھا۔ میرے بھائیوں دوستو، ایسے ایسے قانون، زبردست قانون جو امن و امان پیدا کریں اور ہر برائی کو ختم کریں اور انسان کو بلندیوں پر لے جائیں، اور عجیب عجیب چیزیں، انوینشنس ہوں، اور ہر سہولیات کی چیزیں، انکشافات ہوں، یہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ قرآن کے حساب سے اگر کام کیا جاتا تو میں کہتا ہوں دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے، اور اوپر پہنچی گئی ہوتی، اور ترقی کیا ہوتا دنیا نے، اگر قرآن کے انسٹرکشن سے، قرآن کے ہدایت سے اگر سائنٹسٹ کام کرتے، اگر ڈاکٹرز کام کرتے، بڑے بڑے انجینئرس اگر کام کرتے قرآن کے حساب سے، اکارڈنگ ٹو قرآن، تو بہت آگے
ہوتے. آج دنیا پھر بھی کتنی ترقی کر لی ہے, چاندی تک پہنچی اور آگے پہنچی ہوتی, اور ترقی کیا ہوتا میڈیکل سائنس نے اور ہر ڈپارٹ کے چیزوں نے, اگر قرآن کے حساب سے لوگ چلتے. میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں, میں میڈیکل پر بات کرتا ہوں, میں سائنس پر بات کرتا ہوں, میں انجینئرنگ پہ بات کرتا ہوں. کیوں؟ میں نے یہ سب نہیں پڑھا ہے, کبھی نہیں پڑھا, میں کبھی اسٹوڈنٹس ان تمام چیزوں کا نہیں رہا ہوں, لیکن میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن کو میں دیکھ رہا ہوں, کھلے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ قرآن میں کیسی کیسی حقیقتیں ہیں, کیسی کیسی ریئلٹی ہیں, اللہ نے کیا کیا بیان کر رکھا ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے اور میں اندر تڑپتا ہوں کہ کاش قرآن کے پیغام کو ہم نے عام کیا ہوتا, کاش قرآن کی جو ٹیچنگس ہیں, جو تعلیمات ہیں, جو انسٹرکشن ہیں, مسلمان پڑھے ہوتے اور دنیا والوں کو بتائے ہوتے, یا دنیا والے اس کو پڑھتے تو آج بہت آگے ہوتے, آج ہم پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہوتے. قرآن مقدس میں دیگر معلومات, جانکاری اور انفارمیشن کے بعد سب سے زیادہ جو بات آئی ہے اور جو اہم مقصد جو بیان کیا گیا قرآن کا, وہ ہدایت کا راستہ ہے. دنیا تو آگے بڑھتے ہی بہت پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچتی اور کس حدود تک جاتی, یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا. اتنی ترقی کرتی کہ انسان خود حیران رہتا کہ ہم نے اتنی ترقی کیسا کر لیا, اور ان سب کا رزلٹ اور نتیجہ ہدایت سامنے آتا. لیکن آج گمراہی سامنے آ رہی ہے, چاند پر پہنچ رہے ہیں, کچھ اور چیزیں انویشن سے ایجاد کر رہے ہیں تو گمراہی سامنے آ رہی ہے. لیکن اگر قرآن کے حساب سے چلا جاتا تو گمراہی نہیں بلکہ ہدایت سامنے آتی اور اللہ پر ایمان بڑھتا لوگوں کا. دنیا جتنی ترقی کرتی, سائنس جتنی ترقی کرتی, اللہ پہ اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے, یار کتنا زبردست بنایا ہے اور کیسا نظام بنایا ہے. ہدایت سامنے آتا لوگوں کے, لوگ بھٹکتے نہیں. لیکن آج قرآن کے حساب سے کم نہیں کیا جا رہا, اس لیے لوگ اور بھٹک رہے ہیں. جتنا ترقی کر رہے ہیں, جتنا جو ہے کہ آسمان چھو رہے ہیں, اتنا بھٹک رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اپنے دماغ سے کام کر رہے ہیں. اگر قرآن کے حساب سے کام کرتے, اللہ نے جو گائیڈ بک دیا ہے, جو ہدایت دیا ہے, جو انسٹرکشن دیا ہے, جو رول بتایا, اصول بتایا, اس کے حساب سے دنیا اگر کام کرتی, سائنس کام کرتی, انجینئر کام کرتے, ڈاکٹر کام کرتے, ہر ڈپارٹ والے کام کرتے, تو آج گمراہیت نہیں آتی. اس کا مس یوز نہیں ہوتا ہے, لیکن ہر چیز کا مس یوز ہو گیا, رزلٹ الٹا آ رہا ہے ہر چیز کا. گمراہی تو اور پھیل رہی ہے, لوگ شیطان کے قریب آ رہے ہیں, اللہ کے قریب نہیں جا رہے ہیں. جبکہ دنیا جتنی ترقی کرے, جتنے اونچائیوں پہ پہنچے, اس سے اللہ کے قریب ہونا چاہیے, اللہ کو پہچاننا چاہیے کہ کتنا پاورفل اللہ نے تمام چیزیں بنایا ہے, اور اللہ کے قریب ہونا چاہیے لوگوں کو. لیکن ایسا نہیں ہو رہا, رزلٹ ایسا نہیں ہو رہا. وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنے دماغ سے اور دوسرے رول اصول سے کر رہے ہیں, ناکام ہو رہے ہیں, اور دنیا کا اس سے جو ہے نقصان ہی ہو رہا ہے. بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں اور کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں, نئی نئی کھوج لوگ کر رہے ہیں, لیکن اس کا اثر دنیا پہ غلط ہو رہا ہے. دوستوں, قرآن کے تعلق سے بڑی حقیقتیں آپ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور دانتوں تلے انگلیاں دبائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں, کیوں قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم تو بڑے پیچھے ہیں. اپنے اوپر پچھتاوا ہوگا, آپ کو افسوس ہوگا. تو انشاءاللہ قرآن پر میری ویڈیو آتی رہے گی, تو آپ لوگ ہم سے بنے رہیں, جڑے رہیں اور ویڈیو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو, اور لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں. آپ سوال کریں قرآن کے تعلق سے, کائنات کے تعلق سے, گاڈ کے تعلق سے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا.